نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر واجل اللہ اکبر علی ما ہدانا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے بڑا ہے، پوری کائنات سے بڑا ہے۔ وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں، وہ ایک ہے اور باقی سب زوج ہیں، جوڑا جوڑا ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی یہ کلمات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنا مالی صدقات سے بھی بہتر ہے۔ ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگر کوئی بندہ کپڑے میں سونے کے سکے لے کر، یعنی کسی تھیلی میں سونے کے سکے بھر کے کسی راستے میں بیٹھا ہوا ہو اور ہر گزرنے والے کو سکے دے رہا ہو، بانٹ رہا ہو، جبکہ دوسری طرف ایک شخص بیٹھا ہوا تکبیرات پڑھ رہا ہو، تو یہ تکبیرات کہنے والا زیادہ اجر پائے گا۔ اور خاص طور پر ان دنوں کے اندر جبکہ ان تکبیرات کو پڑھنا زیادہ ریکمینڈ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہے، تو اس لیے ہم سب کو اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں ذوالحجہ کے جتنے بھی یہ دن ہمارے پاس ہیں، ان میں ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں سب سے خاص ذکر تکبیرات کہنا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تکبیر کا مطلب ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ تو جو بھی انسان پریشان حال ہے، غمگین ہے، جو انسان اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اس کی طرف رغبت کرتا ہے، اور جو انسان کسی بھی چیز کا محتاج ہے، اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کو دل میں لاتے ہوئے، اس کی قدرت کو دل میں لاتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وہ ہماری تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے سارے غم اور ہم دور کر سکتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے میل کچیل اور زنگ دور کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ سب سے بڑا ہے، ہماری پریشانیوں سے بڑا ہے، ہمارے خوف سے بڑا ہے، ہمارے نیک اعمال سے بڑا ہے، ہماری دعاؤں سے بڑا ہے، ہماری رغبتوں سے بڑا ہے، ہمارے خوف سے بڑا ہے، ہماری امیدوں سے بھی بڑا ہے۔ ہم اس کی طرف ایک قدم بڑھائیں تو وہ دوڑ کر ہماری طرف آتا ہے، 10 قدم ہماری طرف آتا ہے، ہم چل کے اس کی طرف جائیں تو وہ دوڑ کر ہماری طرف آتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اسی کی بڑائی بیان کرنا ہے، کیونکہ وہ ان دنوں میں عمل کو کئی گنا زیادہ بڑا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ من احب للہ و ابغض للہ، اور پھر آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، ایسے شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ لوگوں کی خاطر نیک کام نہ کیا جائے کہ میرے والدین راضی ہوں گے، میں نیکی کا کام، میں صدقہ خیرات اس لیے کروں کہ میرا شوہر خوش ہو جائے،
میرے بچے خوش ہو جائیں، یعنی کوئی بھی کام اس لیے نہیں کہ کسی انسان کو پلیز کرنا ہے، ہمیشہ توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ اسی لیے نماز پڑھتے ہوئے جو ایک دعائے استفتاح ہمیں بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت۔ پھر اسی طرح انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک انا بک والیک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک۔ تو ساری کی ساری اپنی توجہ اللہ رب العزت کی طرح، یہ ہے اصل دین، سب کچھ اللہ کے لیے۔ اور پھر انسان یہ سوچتے ہوئے دعا کرے کہ یا اللہ تو مجھے اچھا اخلاق دے، تیرے سوا کوئی اچھا اخلاق نہیں دے سکتا، یعنی یہ میری کوشش سے نہیں ہوگا، لوگوں کے کہنے سے نہیں ہوگا، تو ہی توفیق دے گا۔ میرے برے اخلاق کو دور کر دے اور یہ تو ہی دور کر سکتا ہے۔ ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں تیرے لیے حاضر ہوں، تیرا فرما بردار ہوں، تیری طرف آتا ہوں، تو برکتوں والا ہے، تو بلند ہے، تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ کتنی آہوزاری ہے اس دعا کے اندر، یعنی میری ہر چیز ہی تیرے لیے، میرا ہر قدم تیرے راستے میں اٹھتا ہے، تیری پسند کے مطابق اٹھتا ہے، میرے دل کی ہر دعا اور پکار تجھی سے ہے، میری امید اور فریاد تجھی سے ہے۔ تو بہترین دین وہ ہے جس میں انسان کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے۔ سوتے ہوئے ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین، یہ تو اور دعا ہے، اللہم اسلمت وجہی الیک، اللہم اسلمت وجہی الیک۔ اور پھر آگے دعا لمبی ہے، وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یعنی ساری امیدیں سب کچھ تیری ہی طرف۔ پھر اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین دین وہ ہے جو آسان ہو، ان خیر دینکم ایسرہ، ان خیر دینکم ایسرہ۔ تو بات یہ ہے کہ افضل دین اور جو ہے وہ آسان دین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دہرا کر کہی۔ ایک اور روایت میں صحیح بخاری کی آتا ہے، بے شک دین آسان ہے، جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پہ غالب آ جائے گا، یعنی اس کی سختی چل نہیں سکے گی، وہ تھک جائے گا، چھوڑ دے گا۔ یعنی اگر ہم غلو کرنے لگیں گے، ٹو مچ کرنے لگیں گے کوئی چیز، تو وہ ہونے کی نہیں، کیونکہ وہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم چلنا شروع ہو گئے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے۔ جب ہم مسجد میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا، رکوع اور سجدے کرتا جا رہا تھا، پڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے مبالغے کے ساتھ اس کی تعریف شروع کر دی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں ہے۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، اس کو نہ سناؤ ورنہ اسے ہلاک کر دو گے، یعنی اس کی نیکیوں کی بہت تعریف اس کے سامنے مت کرو۔ اور پھر آپ چل دیے، آپ حجرات کے پاس گئے اور وہاں آپ نے دونوں اپنے ہاتھ جھاڑے اور اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ تمہارے دین میں سے افضل وہ ہے جو آسان ہو، یعنی اپنے اوپر اتنی مشقت نہ لا دو کہ جو تم پھر کر نہ سکو، چاہے چھوٹا عمل ہو لیکن اسے مستقل بنیادوں پر کرو، وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ ایک دن میں بہت ساری عبادت کہ سارا دن مسجد میں کھڑے ہو کر نفل پڑھتے رہو اور اگلے دن فرض نماز کے لیے بھی غائب ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، جو باندھو پھر اس کے ساتھ بندھے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ دین سنجیدہ اور مضبوط ہے، دس از اے سیریس میٹر، لہٰذا تم اس میں نرمی کے ساتھ چلو، یعنی آسانی اور سہولت کے ساتھ چلو۔ یعنی دین کے کاموں میں بہترین کام وہ ہیں جو آسانی سے کیے جا سکیں۔
جو آپ کی ہمت ہو کرنے کی، یعنی اپنے اوپر عبادات کا ایسا بوجھ نہ ڈالیں کہ جن کو نبھاتے ہوئے آپ سخت مشقت میں پڑ جائیں. مثلا پوری رات ہی عبادت کرنا، ہر روز ہی روزہ رکھنا. حدیث میں آتا ہے ان ھذا الدین یسر وان بعدہ ایسر من بعد، یہ دین یقیناً آسان ہے اور دین کے بعض احکام بعض کی نسبت آسان ہے. جیسے ام ہانی رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، میں کچھ بہت زیادہ نہیں کام کر سکتی، کوئی عبادت نہیں کر سکتی، مجھے کوئی آسان سی چیز بتا دے جو میں بیٹھے بیٹھے کرتی رہوں. تو آپ نے ان کو 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے کے لیے کہا. فرمایا کہ یہ 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں دینے سے زیادہ افضل ہے. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے انسان کی صحت، انسان کی عمر، انسان کی مصروفیت، انسان کے حالات، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت والی لمبی زندگی دیتا ہے، وہ دیر تک عبادت کرتے ہیں. بہت سے بزرگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جو 80 سال کی عمر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور سجدے کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ 40 سال کی عمر میں کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. اب آپ کہیں کہ یہ کتنے ہر ڈرام ہے، کیوں کرسی پہ بیٹھے؟ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہو. آپ کو اس کی کنڈیشن نہیں پتا، آپ کو کیا معلوم اس کو کیا تکلیف ہے، وہ کیوں نہیں نیچے زمین پہ جا سکتا. لیکن اگر آپ جا سکتے ہو، جان بوجھ کے نہیں جا رہے، تو پھر یہ اور بات ہے، آپ اجر میں پیچھے ہیں، محروم ہیں. تو اس دین میں رخصتیں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں. وہ کرو جو خوشی سے کرو، کیونکہ کچھ کام ہم کر لیتے ہیں لیکن پھر بددلی سے کرتے ہیں، پھر اس کو بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں، پھر مصیبت سمجھ کے کرتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جتنی خوشی سے ہم کریں گے اتنی خوشی سے اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں گے. جتنی محبت سے ہم کریں گے کوئی کام، جتنے شوق سے ہم کریں گے، ویسا ہی رسپانس وہاں سے آئے گا. تو ہم اپنی نیت کی بھی تجدید کرتے رہیں اور شوق سے کاموں کو کریں، اور اعمال میں نرمی سے کام لیں. یعنی اپنے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیں کہ جو آپ کر نہ سکتے.